پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے جسے رمضان شریف کا مہینہ کہتے ہیں، یہ رمضان امت محمدیہ کا مہینہ ہے۔ تو مقدس سامعین کرام، یہ رجب المرجب کا مہینہ، اسی مہینے کی 27 رات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ سے لامکہ پر بلایا، اور اسی رات کو شب معراج کی رات کہتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آنا ہے نا آپ کو شب معراج کی رات میں انشاءاللہ۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو لامکہ پر بلایا، نماز کا تحفہ عطا کیا، اور اپنے جلووں سے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا نور دکھایا۔ خیر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ اس لیے ہے کہ اسی ماہ کی 6 تاریخ کو عطائے رسول ہند الولی خواجہ 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 معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا بھی دن ہے۔ یہ مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ میرے پیاروں، اسی ماہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو مصطفیٰ کے خاندان کا ایک پھول، اہل بیت اطہار کے باغ کا گلاب، جسے دنیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے، اور یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وصال کا دن ہے۔ میرے یارو، ہم سنی ہیں، اور سنی کا سینہ صاف ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں حسد نہ ہو، جس کے سینے میں کینہ نہ ہو، جس کے سینے میں کپٹ نہ ہو، جس کے سینے میں جلن نہ ہو، اس کا جسم جنت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جنت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور سنیو، ہم تو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، تابعین سے بھی محبت کرتے ہیں، تبع تابعین سے بھی محبت کرتے ہیں، شہداء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے پیر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور بحمدہ تعالی عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ توجہ سے سنیا، کیونکہ آج ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں، ہے نا، جو سنیت کا لباس پہنے ہوئے امیر معاویہ کو استغفر اللہ گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے نادانو، تیری کیا اوقات ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی؟ اسی مجمع میں کوئی سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں امیر معاویہ جنتی ہے، جنتی۔ سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں امیر معاویہ جنتی ہے، اور یہ سید کے جملے نہیں ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ میرے باپ نے نہیں کہا کہ معاویہ جنتی ہے، میرے دادا نے نہیں کہا امیر معاویہ جنتی ہے، سید فیروز علی نے نہیں کہا امیر معاویہ جنتی ہے، میرے پیر و مرشد نے نہیں کہا، تو کہا کس نے؟
اور نبی کے صحابہ خدا سے راضی، نبی کے صحابہ خدا سے راضی، اور رب نے مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے جنت میں بہترین مقام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، جنت صحابہ کے لیے۔ میرے یارو، ہم نے کلمہ سیکھا مولانا کی بارگاہ سے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھا مولانا کی بارگاہ سے، حدیث پاک کا علم سیکھا مولانا کی بارگاہ سے، شریعت مصطفیٰ کا علم سیکھا مولانا کی بارگاہ سے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان کا یہ عالم ہے، کلمہ سیکھا مصطفیٰ کی بارگاہ سے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھا صاحب قرآن کی بارگاہ سے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعی میں آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو امیر معاویہ کی شان میں برا بھلا مت کہنا، برا بھلا مت کہنا میرے یار۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ فرما دو، اے لوگوں میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میں اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں، میں اپنے خاندان والوں کی محبت چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کے خاندان سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہے نا، ایمان والا وہ ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کے خاندان سے محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اور میرے آقا کی حدیث پاک ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرا وہ مومن کی موت مرا، جو میرے خاندان سے محبت کرتے ہوئے مرا وہ شہدائے کرام کی موت مرا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور نبی کے خاندان کی شان کا عالم اللہ اللہ ہے نا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کے خاندان کا کہیں جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پر رب فرماتا ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے نا۔ اسی آیت مبارکہ میں میرے عزیزوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بالکل 5 منٹ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کے خاندان کو پاک کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کے خاندان کو پاک کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے، یہ خاندان پاک ہے۔ اب بولو، جس خاندان کا ذکر قرآن میں ہو اس خاندان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ اگر ہمارے خاندان کا ذکر اگر ہمارے پیر و مرشد کر دیں، سبحان اللہ، ہم اپنی قسمت پر ناچ کریں گے، ہے نا، ناچ کریں گے۔ میرے پیر نے میرا ذکر کیا ہے، میرے باپ کا ذکر کیا ہے، میرے خاندان کا ذکر کیا ہے، تو بتاؤ نا مصطفیٰ کے خاندان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خاندان کا ذکر کوئی پیر نہیں کر رہا ہے، خود رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، خود رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ آئیے اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ اللہ، سیدہ کی شان کا عالم تو دیکھو یار، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سیدہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اگر واقعی میں کوئی سید فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت سے سوال بھی ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آنے والی جمعہ میں بیان کروں گا، کیونکہ بہت تیزی سے وقت بڑھ رہا ہے، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جب آئیے 2 منٹ ہے، سرکار سیدنا امام جعفر صادق کی شان سن لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
12 इमामों में से छठे इमाम का नाम है सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। और सुन्नियों को चाहिए कि 12 इमामों के नाम हमें याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए, उनकी तारीख भी याद होना चाहिए। तो छठे इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। अब उनका सिलसिला, उनका नसब देखें। वालिद की जानिब से सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन की औलाद है, और इमाम हुसैन से बहुत करीब का रिश्ता है मेरे यार। देखिए, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु ताला, और इमाम मोहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और वालिदा की तरफ से सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम का नाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम बादल अंबिया बित्तहकीक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखे ना, इमाम जाफर की किस्मत पे नाच करो। इमाम जाफर का रिश्ता अबू बकर से भी है, क्योंकि इमाम जाफर का ननियाल है सिद्दीक़ अकबर का घर, और इमाम जाफर का रिश्ता मौला अली से भी है। इमाम जाफर का कॉन्टैक्ट सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, इमाम जाफर का कॉन्टैक्ट मौला अली से भी है। कुछ लोग है ना, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान में लड़ाई कराने पर तुले हैं, है ना, लड़ाई कराने पर तुले हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारों, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। अगर किसी के साथ मेरी दुश्मनी है खानदानी दुश्मनी, किसी के साथ है नहीं, और खुदा ना करे कि कयामत तक ये दुश्मनी आए, मेरी नस्लों में भी ना हो, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी के साथ मेरी दुश्मनी है, बताओ उस खानदान से मैं अपनी औलाद का रिश्ता करूंगा? आपकी बारगाह में भी सवाल है, क्या आप अपनी औलाद का रिश्ता अपने दुश्मनों के यहां करना चाहोगे? बोलो ना, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? आप कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दुश्मन थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आप यानी राफजी लोग है ना, जो राफजी है उनके ताल्लुक से मैं कहता हूं कि हम देखिए ताला सुन्नियों का अकीदा पाक और साफ है, और कुछ लोग जो राफजी लिबास पहनकर सुन्नियत में शामिल हुए हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कहते हैं अबू बकर ने मौला अली से खिलाफत को छीन लिया। तवज्जो चाहूंगा, अबू बकर ने मौला अली की खिलाफत को छीन लिया, नबी के बाद खिलाफत का हकदार अली था। अरे नादानो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम? आज तक, ये जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, आज तक किसी मां ने दुनिया में ऐसा बेटा पैदा ही नहीं करा जो अली से मुकाबला कर ले। है किसी में हिम्मत जो अली से मुकाबला करे? मेरे यारों, मौला अली खुदा का शेर है। किसी पहलवान में वो ताकत नहीं कि अली का मुकाबला कर ले। उठा के देखो तारीख, मैदाने ओहद से लेकर मैदाने खंदक तक, और मैदाने
کسی میں وہ ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے علی کا مقابلہ کرے، کیونکہ وہ حیدر قطار ہے۔ رب نے علی کے بازو میں وہ قوت پیدا کی تھی، وہ قوت کہ کسی پہلوان میں یہ جرأت نہیں تھی کہ سامنے سے علی کا مقابلہ کرے۔ میرے یارو، مولا علی جانتے تھے کہ نبی کے بعد اگر واقعی میں کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ میرے یارو، علی کے خاندان والوں نے ابو بکر کے خاندان سے رشتہ جوڑا، یعنی امام محمد باقر نے، ہے نا، امام محمد باقر نے اپنا نکاح ابو بکر کے خاندان میں کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ بتاؤ بھلا کوئی اپنے دشمن کے یہاں رشتہ کر سکتا ہے؟ اسی رشتے سے ثابت ہوا کہ مولا علی کے خاندان والوں کو ابو بکر کے خاندان سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت۔ خیر میرے دوستو، وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں آنے والی جمعہ کو شب معراج کے تعلق سے گفتگو ہوگی، پھر کبھی موقع ملا تو سرکار امام جعفر کی شان بیان ہوگی، ہے نا۔ رجب المرجب کی 15 تاریخ، یعنی اسلامی تاریخ ہے، 15 چاند کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ لیکن ہمارے سنیوں میں یہ رواج قدیم زمانے سے چلا آیا ہے کہ ہم 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، آپ دلا سکتے ہیں، آپ جب چاہیں گا، 15 رجب، 16 رجب، 17 رجب، 18، 19، 20، 21، 22، لیکن مخصوص ہم نے 22 تاریخ کو کیا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں معلوم ہے؟ 22 تاریخ کو بھی آپ نیاز کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے دوستو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 تاریخ کے دن رب تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ کون سا مقام؟ غوثیت کبریٰ کا مقام۔ جب امام جعفر کو یہ مقام ملا نا، تو امام جعفر نے دودھ اور چاول کو ملا کر اس پر فاتحہ دلایا اور رب کا شکر ادا کیا۔ اس کا شکر ادا کیا، رب کا اس بارے میں شکر ادا کیا۔ غوثیت کبریٰ کا مقام ملا، اس وجہ سے امام جعفر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور امام جعفر کی یہی ادا آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر گھر میں امام جعفر کا نیاز ہونا چاہیے، امام جعفر کا فاتحہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو خیر عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے تقریر کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ 4 منٹ آپ، ایک اعلان ہے، آپ سن لے آؤ۔ دیکھو میرے دوستو، سنی جامع مسجد باغوریہ میں تیسری منزل پر الحمدللہ وائرنگ کا کام ہو چکا ہے، اب پنکھے لگانا باقی ہے۔ ٹوٹل 15 پنکھوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پنکھے؟ 15۔ اور ایک پنکھے کی قیمت 1900 روپیہ، 1900 روپیہ قیمت ہے ایک پنکھے کی قیمت، اور ہمیں چاہیے ٹوٹل 15 پنکھے، اور 15 میں سے بحمدہ تعالیٰ 4 پنکھے آ چکے ہیں، ہے نا۔ 4 مسلمانوں کی جانب سے 4 پنکھے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دیے ہیں۔ پہلا نذیر بھائی عمر بھائی منصوری کی جانب سے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سنی جامع مسجد باغوریہ میں ایک پنکھا دیا ہے۔ پھر میّ الدین بھائی، نور بھائی، ساکھ بھتی والوں کی جانب سے ایک پنکھا ہے۔ منصوری ایوب بھائی، پیرو بھائی کی جانب سے، اور کالو بھائی، قاسم بھائی کی جانب سے 4 پنکھے آ چکے ہیں، اور 5 پنجیتن کی نسبت سے، ہے نا، 5 مکمل ہو جائے۔ یہ ناچیز سراپا گنہگار خطاکار سید فیروز علی قادری اشرفی میرانی کی جانب سے سیدنا امام جعفر صادق کے نام پر اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر میں خود ایک پنکھا سنی جامع مسجد باغوریہ میں دے رہا ہوں۔ ہم اوروں کی طرح نہیں کہ جو لینا جانتے ہیں، ہم دینا بھی جانتے ہیں، بھی ہم یہی کہا ہے نا۔
तो 5 पंखा मुकम्मल। एक पंखा हमारे हालून की सरजमीन से हमारे आसिफ है साहब भाई की जानिब से एक पंखा दिया है, 6 पंखा। आप जल्दी करें ना, ताकि वक्त हो चुका है ना। 6 पंखा हो चुका है, कितना बाकी रहा? 15 में से 6 निकाला, 9 पंखा चाहिए, फौरन खड़े हो जाए मस्जिद में। माशाअल्लाह 7 8 9 10 11 सुभान अल्लाह 12 13 14 15 सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। जिन जिन लोगों ने नियत की है जुमा की नमाज के बाद आप अपना नाम लिखवा दें, है ना, कम से कम मेरे पास लिखवा दें, और पैसा इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप जमा करा दें इंशाल्लाह, है ना। और भी कोई हजरात अगर देना चाहता है, 15 पंखे तो मुकम्मल हो चुके हैं, और भी अगर कोई हजरात 1900 रुपया देना चाहता है तो आपकी रकम इंशाअल्लाह, मस्जिद में एसी की भी कमी है ना, गालिबन 2 या 3 या 4 एसी भी डालनी है, तो आपका पैसा इंशाअल्लाह एसी में भी लगाया जाएगा। तो मेरे प्यारों, वक्त भी बहुत कम है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पंखे तो मुकम्मल हो चुके हैं, अगर कोई भी हजरात आपके पास वक्त है, आप पैसा देना चाहते हो, तो मस्जिद की अराकीन कमेटी से राब्ता करें या इस नाचीज से राब्ता करें और अपना नाम लिखाएं, है ना, इंशाअल्लाह। अब आखिरी ऐलान है, आप सुन लें। देखिए, दाभोई की सरजमीन से हमारे हरदी लजीज मौलाना मोहसिन रजा साहब किबला हमारी सुन्नी जामा मस्जिद वागोड़िया में तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह मौलाना मोहसिन रजा साहब मदरसे बरकातिया रजविया के नाज़िम आला है ना, प्रमुख साहब है, और ये खुद ये मदरसा चलाते हैं, और इसी मदरसे में बिहम्दिही ताला बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाया जाता है ना, हदीस पाक का इल्म भी सिखाया जाता है, दीन मुस्तफ़ा का इल्म सिखाया जाता है। और बिहम्दिही ताला मदरसे के साथ ये रजविया चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, है ना, रजविया चैरिटेबल ट्रस्ट के भी ये माशाअल्लाह प्रमुख साहब हैं, और इस ट्रस्ट की जानिब से बेहतरीन कामों को अंजाम दिया जाता है ना, इस ट्रस्ट की जानिब से अच्छे कामों को अंजाम दिया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आपसे बड़ी मुअद्दबाना अपील है, विनती है कि बड़ी तमन्ना लेकर यहाँ पर आए हैं, बड़ी आस लेकर यहाँ पर आए हैं, और बिहम्दिही ताला दीन के कामों में मदद करना, दीन के कामों में मदद करना, ये सहाबाए किराम का तरीका है, सुभान अल्लाह, है ना। दीन के नाम पर माल कुर्बान करना, ये सहाबाए किराम की सुन्नत है, कहो सुभान अल्लाह। दीन के कामों में अपना माल कुर्बान करना, ये शोहदाए किराम की सुन्नत है, और शोहदाए किराम की सुन्नत तो सुभान अल्लाह दीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। माल क्या चीज है यार, माल क्या चीज है? शोहदाए किराम ने तो अपनी जानों को भी कुर्बान किया है, इसके लिए, इस्लाम के लिए, क्योंकि इस्लाम आगे बढ़े, इतना बढ़े कि कोई इस्लाम को मिटा ना सके। तो मेरे यारों, अगर वाकई में इस्लाम फैला है तो इन्हीं मदरसों से फैला है। अगर वाकई में तुम इस्लाम को फैलाना चाहते हो तो अपने मदरसों को कामयाब करो। ये वही मदरसे हैं जहां से आलिम दीन निकलते हैं, हाफिज कुरान निकलते हैं, और रमजान के महीने में हमें कुरान सुनाते हैं, और उनका कुरान सुनकर बेसुकून दिल में सुकून पैदा हो जाता है, बेकरार दिल में करार पैदा हो जाता है। इन्हीं मदरसों से आलिम दीन जब निकलते हैं और अपनी खिताबत का जब वो जलवा दिखाते हैं, तो मुस्तफा की हदीसें हमें सुनाते हैं, और हदीसें मुस्तफा को सुनकर हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। माशाअल्लाह इसी मदरसे में और ट्रस्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़कात, सदका, खैरात, लिल्लाह वगैरह वगैरह रकम। माशाअल्लाह तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप भरपूर इमदाद करें, है ना। और सुन्नी जामा मस्जिद में आपको सिर्फ लिल्लाह इमदाद करनी है। कौन सी इमदाद? लिल्लाह इमदाद, अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए। अगर वाकई में आपके सीने में मोहब्बत है ना, तो इमाम जाफर के नाम पर भी आपको, इमाम जाफर के नाम पर भी आप लिख सकते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज के अल्लाह और करम तेरे हैं, वहाँ अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
الله أكبر الله أكبر لا